بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین مکرم، آج کی اس ویڈیو میں فرعون کا عبرت ناک انجام اور فرعون کی لاش کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کریں گے، اور فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ تو اس سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ویڈیو کے اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ سامعین مکرم، فرعون کا آج سے 3000 سال قبل جب مصر میں فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم ڈھائے اور انہیں اپنا غلام بنا لیا، تب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر باپ دادا کی زمین کی طرف لے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر رات کے وقت روانہ ہوئے تو فرعون نے 10 لاکھ سواروں کے ساتھ ان کا تعاقب کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی تعداد تقریباً 6,20,000 تھی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر پانی کے کنارے پہنچے۔ جب پلٹ کر دیکھا تو فرعون کے گھوڑوں کا غبار نظر آیا۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ، تیرے آنے سے پہلے بھی ہم مصائب میں مبتلا رہے اور تیرے آ جانے کے بعد بھی معاملہ وہی ہے، سامنے پانی ہے اور پیچھے فرعون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تم کو زمین میں حکومت عطا کرے گا۔ حضرت یوشع بن نون نے عرض کیا کہ اب کیا حکم ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ پانی پر عصا مارو، اور اللہ نے دریا کو وحی کی تھی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے سے اس کی اطاعت کرے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے جب پانی پر اپنا عصا مارا تو اس میں 12 راستے پیدا ہو گئے، جس میں بنی اسرائیل کے ہر قبیلے کے لیے الگ الگ راستے تھے۔ پھر وہ کہنے لگے ابھی راستوں میں کیچڑ ہے، ہم ایسے راستے سے نہیں چل سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے باد صبا کو بھیج کر راستے خشک کر دیے۔ جب داخل ہوئے تو کہنے لگے کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے، نہ معلوم کہ دوسروں کا کیا حال ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان کے حالات کی شکایت کی، پس وہی نازل ہوئی کہ اپنے عصا سے دائیں بائیں اشارہ کرو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ویسے کیا تو پانی کی دیواروں میں ہر 2 طرف سے دروازے پیدا ہو گئے کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے۔ جب فرعون ساحل پر آ پہنچا تو اس کا گھوڑا پانی میں داخل ہونے سے پہلے گھبرا گیا۔ پس جبرائیل علیہ السلام بشر کی صورت میں ایک گھوڑی پر سوار ہو کر فرعون کے گھوڑے کے آگے آ گئے اور پانی میں داخل ہوئے تو فرعون کا گھوڑا بھی پیچھے داخل ہو گیا۔ اس کے بعد فرعون کا لشکر بھی داخل ہونا شروع ہو گیا۔ جب بنی اسرائیل سب کے سب پار ہو گئے اور لشکر فرعون سارے کا سارا داخل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی آپس میں مل گیا اور لشکر فرعون غرق ہو گیا۔ جب فرعون غرق ہونے لگا تو عذاب الہی کے ڈر سے کہنے لگا کہ میں اسی ایک پر ایمان لاتا ہوں، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا، تو آج ہم تیرے بدن کو دریا سے نکال لیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لیے عبرت ہو، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ قرآن کریم کی تعلیم سے ہی ثابت ہوئی، اور فرعون کی یہ لاش 1881 کو بحر احمر سے ملی، جو کہ آج بھی مصر کے عجائب خانے میں محفوظ ہے۔ فرعون نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے غرق کر کے اس کی لاش کو نشان عبرت بنا دیا۔ فرعون کی لاش کی لمبائی 202 سینٹی میٹر ہے۔ فرعون کی لاش 1235 قبل مسیح میں سمندر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ 3116 سال سمندر میں پڑے رہنے کے باوجود یہ گلنے سڑنے سے محفوظ رہی۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن مجید ایک الہامی کتاب ہے۔ فرعون کے حقیقی نام کے بارے میں کوئی مضبوط سند تو موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ فرعون ہی اس کا اصل نام ہے، جبکہ دیگر اہل علم کی رائے یہ ہے کہ اس زمانے میں فرعون ایک لقب تھا جو قوم عمالقہ کے ہر بادشاہ کو دیا جاتا تھا۔ اس حساب سے فرعون کا حقیقی نام ولید بن مصعب بن ریان تھا، جبکہ بعض اہل علم کی کتابوں میں فرعون کو قابوس نام بھی دیا گیا ہے۔ تو سامعین مکرم، یہ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تھا، یہ فرعون کی تباہی کا ذکر تھا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔